فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مقام و نسین سو جاں، سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موت سے کسے رستگاری ہے، موت سے کسے رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر اربع کی ترکیب، موت انہی اجزاء کا بکھر جانا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یوں تو ہر چیز کے لیے فنا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن موت کا اثر خاص اس چیز پر ہوتا ہے جس چیز میں حیات اور زندگی ہوتی ہے۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ زندگی اور موت کے پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے حیات بھی پیدا کیا، جس نے موت بھی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان زندگی میں جو کچھ کیا رہتا ہے، موت کے وقت اسے نظر آنے لگتا ہے، اور پھر موت کے بعد کے جو مراحل ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے سامنے وہ سارا کچا چٹھا کھل کر آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اپنی کھیتی میں جس طرح کی بیج بوؤ گے، جب کاٹنے کا دن آئے گا تو اسی طرح سے پھل کاٹو گے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، اور آخرت آرام کی جگہ ہے۔ یعنی موت سے پہلے کام ہے اور موت کے بعد آرام ہے۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی پر ہمارا ایمان ہے۔
اسلام سے پہلے لوگوں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ جو کچھ ہے اس کی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے پوری سختی کے ساتھ بتایا کہ اے لوگو، مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جانے والا ہے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اپنی زندگی کے کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ موقع پر الگ الگ انداز میں بیان فرمایا کہ مردوں کو کس طرح سے اکٹھا کیا جائے گا، کس طرح انہیں حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، کس طرح ان کا حساب و کتاب ہوگا، کس طرح سے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آخر اس عقیدے پر ایک انسان کے دل میں یقین کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ اگر انسان کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے کیے دھرے کا حساب دینا ہے، تو وہ انسان مطلق العنان ہو جائے گا، وہ انسان سرکش ہو جائے گا، وہ انسان سرفرا ہو جائے گا، وہ انسان بے لگام ہو جائے گا، وہ انسان پھر آنکھیں موند کر ہر وہ کام کرے گا جس کام کے لیے اس کا نفس اس سے کہے گا۔ اس لیے ایک انسان کے اندر یہ عقیدہ ہمیشہ بیدار رکھا جاتا ہے کہ اے انسان، تو اپنی زبان سے جو بولے گا، اپنی آنکھوں سے جو دیکھے گا، اپنے ہاتھوں سے جو کرے گا، اپنے پاؤں سے جہاں چلے گا، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ انسان چاہے اس سے باخبر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ فرشتے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں، وہ فرشتے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، وہ فرشتے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں، وہ کبھی سوتے نہیں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتے۔ انسان تھوکتا بھی ہے تو فرشتے اسے لکھتے ہیں، انسان بولتا ہے تو فرشتے اسے لکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے تو فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ ہاں، میرے رب کا کرم دیکھیے، میرے رب کا ارشاد ہے، جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس نیکی کو لکھ لو، اور اس نیکی کے برابر 10 گنا ثواب بھی لکھ لو، یہاں تک کہ اس نیکی کرنے والے نے جیسی نیت کی ہوتی ہے، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کا ثواب 700 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کا کام کرتا ہے، بدی کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذرا رک جا، کہیں وہ توبہ تو نہیں کر لیتا ہے، کہیں انہیں پچھتاوا تو نہیں ہے، کہیں انہیں شرمندگی تو نہیں ہے کہ انسان اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اپنے کیے سے وہ اپنے آپ کو اپنے رب کو ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے اب اس پہ گناہوں کو نہ لکھ بلکہ اس کی توبہ کو لکھ لے اور اس کو اس کا اجر
عطا فرما دے۔ لیکن اگر وہ انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، اسے پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، اسے شرمندگی نہیں ہوتی ہے، تو بالآخر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ایک برائی لکھ لو، ایک گناہ لکھ لو۔ کتنا کریم ہے وہ رب کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب ایک گناہ کا کام کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، مگر لکھنے میں انتظار کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ حساب و کتاب، یہ جزا اور سزا، یہ ثواب اور عقاب اسی لیے ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں یہ خیال رکھے، یہ یقین رکھے اسے مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنے جنازوں کو کندھا دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کتنے کی قبر میں مٹیاں ڈالا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، کوئی کتنا بڑا طاقتور ہوگا، کتنا نامور ہوگا، کتنا شہرت یافتہ ہوگا، ان کی ایک اپنی پکڑ ہوگی، سوسائٹی میں اپنی ایک عزت ہوگی، لیکن جب اللہ کا وعدہ آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اسے دولت نہیں بچا سکتی ہے، وہ عزت نہیں بچا سکتی ہے، شہرت نہیں بچا سکتی ہے، سوسائٹی والے اسے نہیں بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک لافانی قاعدہ اور قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی زندہ نہیں رہا ہے اور نہ آئندہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے موت کے پل سے گزارنے کے بعد جس کو ایک زندگی عطا کر دی تو آج زمین کے نیچے بھی وہ زندہ ہیں، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن زمین کے اوپر ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، اسے مر کر اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، اور جب مر کر اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا تیاری کیے ہوتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا عمل کیے ہوتے ہیں۔ موت ایک یقینی عمل ہے۔ ہاں، یہ موت اچھے لوگوں کے لیے رب سے ملاقات کے لیے ایک پل ہے۔ جیسے ہی آدمی اس پل سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی اس آدمی کو اپنے کرم سے نوازتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کو طے کرنا سب کو پڑتا ہے۔ اب جب اس پل کو سبھی کو طے کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اسے محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا جمع کر رہا ہے، کیا اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، کیا اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے جو کھا لیا، اگر حلال کھایا تو بہت اچھا کام کیا، حرام کھایا تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے جو پہن لیا جائز طریقے پر پہنا ہے تو الحمدللہ، حرام طریقے پر پہنا ہے تو اس کا حساب دینا ہے۔ آپ نے جو جمع پونجی چھوڑا، اگر حلال کی کمائی سے چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے، اور حرام چھوڑا ہے تو حساب آپ کو دینا ہے۔ لیکن دفن کرنے کے بعد ہاتھ کے مٹی بھی نہیں جھاڑتے، بٹوارے کی فکر پہلے ہو جاتی ہے۔ وارثین اسی فکر میں رہتے ہیں
دیکھو ابا کی کنجیاں کہاں پر ہے، کہیں چھپا کر کوئی پوٹلی تو نہیں رکھا ہے، دیکھو بینک کا کھاتا کہاں پر ہے۔ دفن کرنے سے پہلے ہی تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا ابا کا گدا جھاڑ کے دیکھ لو، بستر کے نیچے دیکھ لو، شاید کہیں کچھ اور بھی چھپا ہوا رہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہاں بانٹنے کی فکر کرنے والے حساب دینے کی فکر میں نہیں ہیں، لیکن چھوڑ کے جانے والوں کو حساب کی فکر ہے۔ قبر میں حساب یہاں بٹوارے کرنے والے کو نہیں دینا ہے، قبر میں حساب تو آپ کو دینا ہے کہ آپ نے جو چھوڑا ہے کہیں کسی کا حق مار کے تو نہیں چھوڑا ہے، کہیں کسی کا غصب کر کے تو نہیں چھوڑا ہے، کہیں بھائی کا حصہ دبا کے تو نہیں چھوڑا ہے، کہیں آپ نے پلڑا بازی کر کے تو نہیں چھوڑا ہے، کہیں آپ نے ڈانڈی تو نہیں مارا ہے۔ آج 1 کلو سیب خریدنے جائیے تو 100 گرام کم دے گا، 1 کلو مٹن خریدنے جائیے تو 100 گرام کم دے گا، دیتے دیتے 1 بوٹی تو کم ہی دے گا۔ یہ میں ہر کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ تول دوسرے سے لیتا ہے تو پورا لینے کی کوشش کرتا ہے، جب دوسرے کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو کم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی مزاج میں یہ بات ہے، لیکن اللہ نے ایسے ہی موقع کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں ناپ تول صحیح رکھو، خریداری کرو تو صحیح خریداری کرو، اور بیچو تو صحیح بیچو، صحیح بیچو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف آپ نے مہینے بھر منائے، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کپڑے کا بڑا تاجر تھے، اپنے خدام غلاموں کے ذریعے سے کپڑے کا بڑا کاروبار کرتے تھے۔ ایک بار کپڑے کے ایک تھان میں داغ لگا ہوا تھا، کوئی عیب تھا، آپ کو کہیں جانا تھا لیکن نشاندہی کرا دیا کہ اس تھان کو بیچتے ہوئے یہ عیب گاہک سے بتا دینا، خریدار سے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، پھر اس کے بعد اگر خریدار اسے خریدنا چاہے تو بیچنا، ورنہ وہ مت بیچنا۔ آپ بتا کر چلے گئے، لیکن دکان پر بیٹھا شخص جب خریدار آیا تو اس نے سارا کپڑا ایک ساتھ خرید لیا اور عیب دار کپڑے کو بتائے بنا بیچ ڈالا۔ جب وہ لوٹ کر آئے پوچھا تو کہا ہاں کپڑا بک گیا ہے، اتنا منافع ہوا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا تم نے وہ عیب دار کپڑا بتا کر خریدار کو دیا تھا؟ تو کہتا ہے میں بھول گیا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لے جاؤ یہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے اس رقم سے کچھ نہیں لینا ہے جس رقم کو عیب دار کپڑے کو بتائے بنا بیچ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کا 1 روپیہ 1 درہم اپنے پاس میں نہیں رکھا، فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ جب آپ ایسے کاروبار کرتے ہیں تو بے فکر ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا ہے، آپ کو ڈر نہیں ستاتا ہے، آپ موت کا استقبال کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ لقائے حبیب کا وقت آ گیا ہے، محبوب دو عالم سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا میں گڑبڑ کیے ہوتے ہیں تو آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مر کر تو سب کو جانا ہے،
لیکن اپنے کیے کا حساب اپنے کو دینا ہے۔ وہاں حساب دینے کے لیے بیوی نہیں آئیں گی، بیٹے نہیں آئیں گے، بیٹیاں نہیں آئیں گی، رشتہ دار دوست احباب نہیں آئیں گے، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی عمر کا شخص ہے، اس کو اپنے اعمال پر اپنی نظر ہونی چاہیے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بہت کم نصیب والے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بچے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، ورنہ ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے جوانی عیش و آرام میں گزارنے والے، اچھی خاصی جائیداد رکھنے والے، بوڑھاپے کو 2 روٹی کو ترس جاتے ہیں، گرم کھانے کو ترس جاتے ہیں، دھلے دھلائے کپڑے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ میں کسی کا نام لے کر یا کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتا، لیکن بہتوں کو میں نے روتے دیکھا ہے۔ بچے ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ناتی پوتے والے ہیں، لیکن وہ ہوٹل میں کھا کر مر جاتے ہیں۔ لباس پراگندہ ہوتا ہے، لیکن کسی بہو کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سسر کا کپڑا دھو دے۔ جسم میلا کچیلا ہوتا ہے، کسی بہو کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کے باپ کا سر دھو دے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر وہ شوہر اس بات پر راضی ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اس کو بھی مر کر دنیا سے جانا ہے، ایک دن بڑھاپے کا دن اس کے لیے بھی آنا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے پاس بھی بہویں آئیں گی۔ آج تم جو اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہو، کل وہ دن تمہارے سامنے بھی آنے والا ہے۔ کیا جواب دو گے خدا کو؟ باپ کو دفن نہیں کیا کہ جائیداد کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن باپ کے ہوتے ہوئے تم نے کبھی باپ کو 2 روٹی گرم اپنے سامنے بیٹھا کے نہیں کھلایا، کبھی باپ کے پاؤں نہیں دبائے، کبھی باپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 میٹھے بول نہیں بولے۔ اگر اولاد اسی کا نام ہے تو نہ ہونا اچھا ہے۔ انسان اولاد کے لیے سارا غم برداشت کر لیتا ہے، زندگی ختم کر دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو دبا دبا کے ہڈیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کس کو نہیں شوق ہے اس کے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، دوست احباب ہو، وہ گھومے پھرے؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن ہر کسی کے سامنے اپنی ضروریات ہیں۔ کبھی بیٹا کہتا ہے ابا اسکول کی فیس جمع کرنا ہے، کبھی بیٹی کہتی ہے ابا ٹیوشن کی فیس جمع کرنی ہے، کبھی بیٹے کا برتھ ڈے آ جاتا ہے، کبھی بیٹی کی سالگرہ آ جاتی ہے، کبھی بیوی کی سالگرہ آ جاتی ہے، کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، پسند آتا ہے، یہ جوڑا اپنے لیے لے لیتا تو اچھا ہوتا، بیوی کے اوپر یہ بڑا جچے گا، رنگ بڑا چوکھا ہے، لیکن یاد آتی ہے بیٹے نے کہا ہے ابا ایک جوڑا لے کر آنا، بیٹی نے کہا ابا جوڑا لے کر آنا، بیٹے کو فنکشن میں جانا ہے، بیٹی کو فنکشن میں جانا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے۔ باپ اس وقت اپنے لیے نہیں لیتا، بیوی کے لیے نہیں لیتا، پھر وہ لیتا ہے تو بیٹے کے لیے لیتا ہے، بیٹی کے لیے لیتا ہے، اپنی خواہش کو دبا دیا۔ ہوٹل کے سامنے سے گزرتا ہے، دل کہتا ہے کاش اس ہوٹل میں ایک دن کھانا کھاتا، لیکن بچے کا فون آتا ہے ابا آج چائنیز لے کر آنا،
اپنے دل کی خواہش کو دبا دیتا ہے بچے کی خواہش کے اوپر، اسی بچے ہوئے پیسے کو بچے کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور وہی بچہ جب لاوارث باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی فکر نہیں کرتا ہے، جوانی کی طاقت تو تمہارے لیے ختم کر دیا، بڑھاپے کی کمزور ہڈیوں کو تم سے سہارا نہ دیا گیا۔ یہ ماں باپ کے احسان کو بھلانے کا جو ہمارے اندر رویہ ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے۔ ایک بوڑھا روتے روتے میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ عرب کے لوگ فطرتاً شاعر ہوا کرتے تھے، وہ شعر بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ آقائے دو عالم کی خدمت میں آتے آتے اس نے کچھ اشعار کہے۔ غیب نا رسول نے پوچھا، اے شخص، اپنی پریشانی بتانے سے پہلے مجھے وہ اشعار سنا جو راستے میں آتے آتے تم نے پڑھا ہے۔ وہ بوڑھا شخص لرزتے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ جب وہ اشعار سناتا ہے، میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو کے موتی جاری ہو جاتے ہیں۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے طاقت کے دن، جوانی کے دن، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کے جسم میں طاقت بھرنے کے لیے ختم کر دیا، اور آج جب میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی اور یہ جوان توانا تندرست جوان ہو گیا، تو آج یہ مجھے 2 روٹی دینے سے پیچھے ہٹتا ہے، مجھے کپڑے دینے سے کتراتا ہے، مجھے اپنی ضرورتیں دینے سے کتراتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اس جوان سے فرماتے ہیں، اے جوان، یاد رکھ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا وہ دن یاد ہے۔ میرے باپ ایک کسان ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن جب بازار سے ایک نئی تہبند لاتے تھے تو نئی تہبند مجھے دے دیتے تھے، اور میری پرانی تہبند وہ خود لے لیتے تھے، اور کہتے تھے، بیٹا، تمہیں طلباء علماء کے بیچ میں بیٹھنا ہے، تمہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے، تم نئی لنگی پہن لو، اور مجھے تو کھیتوں میں کام کرنا ہے، میں تمہاری پرانی سے کام نکال لوں گا۔ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ نے کیسے دن گزارے ہوں گے، اور پھر اس ماں باپ کو ہم لاوارث چھوڑ دیں، پھر قبر میں کیا جواب دیں گے؟ موت تو برحق ہے، موت اس باپ کو بھی آنی ہے، موت بیٹے کو بھی آنی ہے، بس چند سالوں کا فرق رہ گیا ہے۔ کچھ سال پہلے باپ کو جانا ہے، کچھ سال بعد بیٹے کو جانا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بیٹا چلا جاتا ہے، بعد میں باپ جاتے ہیں، لیکن حساب و کتاب تو دینا ہے، اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔